बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में शेख वज़ाइफ अक्करी की किताब या कहारों के करिश्मात तफसील से लफ्ज़ ब लफ्ज़ इस चैनल पर बताई जाएगी। इसके अलावा भी शेख वज़ाइफ की कुतुब इस चैनल पर मौजूद हैं, जो कि हामीम ला युनसरून के करिश्मात, या हाफिज़ो या सलामों के करिश्मात, सूरत कुरैश के करिश्मात। ये 3 बुक्स इस चैनल पर तफसील से लफ्ज़ ब लफ्ज़ पहले अपलोड की जा चुकी हैं। उन वीडियोज़ को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज ये 4 नंबर वाली बुक्स बताई जाएगी। एक पार्ट इसका, मज़ीद भी इसके पार्ट अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा चैनल पर हर माह एक वीडियो अपलोड की जाती है, जिसमें शेख वज़ाइफ से मिलने के लिए दिन वक्त और नंबर बताया जाता है, जो सिर्फ पाकिस्तान वालों के लिए होती है। और बैरून मुल्क हज़रात के लिए भी हर जुमेरात एक वीडियो में नंबर दिया जाता है, जिस पर वो कॉल करके शेख वज़ाइफ से अपने मसाइल का हल जान सकते हैं, इस्तिखारा करवा सकते हैं। अगर आपको किसी बुक की डिटेल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की बुक की डिटेल ये है। फरिश्त। नात ने घर में पत्थर मारना बंद कर दिए। जादू करने वाले लड़के की रग फट गई। 30 साल के जनाती मसाइल से छुटकारा। शरीर चीज़ों ने रोना चीखना शुरू कर दिया। शदीद बुखार एक दिन में उतर गया। सिर्फ एक लफ्ज़ से जादू ख़त्म। शैतानी चीज़ों ने घर छोड़ दिया। घरेलू लड़ाई झगड़ों से निजात। सब खुद हैरान के जादू बंदिश 3 दिन में ख़त्म। ख़राब तबीयत में ऑपरेशन के बगैर बेटा पैदा हुआ। बदनज़री और ईमान की कमज़ोरी का डर ख़त्म। दहशतगर्दी और बेशुमार दफ़ात के मुकदमे से खलासी। अमल की बरकत से जनाती जादुई असर ख़त्म। या कहारों के दर्द विरद से जादू ख़त्म। 1 हफ्ते में 90% बीमारी ख़त्म। या कहारों से पुरसुकून नींद। काले जादूगर से परेशान एक माही। काले जादूगर की तौबा। या कहारों के ज़ाती मुशाहदात। या कहारों और शैतान की नाउमीदी। या कहारों और इज़्दवाजी ताल्लुकात। या कहारों का कमाल और औलाद नरीना। खबीस जन्नात से छुटकारा। बड़े पेट का बदशक्ल जिन। जन्नात की शादी की तकरीब ख़राब हो गई। खबीस जन्नात घर छोड़कर जाने लगे। या कहारों ना पढ़ मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। जन्नात ख्वाब में और हकीकत में नज़र आने लगे। शादी में रुकावट डालने वाला जिन, जो काम बड़े आमिल कामिल ना कर सके। या कहारों का फैज़ और मुलाजमत की बहाली। या कहारों की मुबारक रूहानी कैफियत और मैं खौफज़दा हो गई। या कहारों का जिक्र जन्नात औरतों का बैन करना। या कहारों का हैरत अंगेज़ करिश्मा। शदीद दर्द में भी सुकून। 2 शेज़ाओं का शरीर जन्नात से छुटकारा। दफन किया हो जादू टूट गया। मुखालफिन की तरफ से ख़तरनाक जादू जद एशिया बरामद। या कहारों और बेटियों की शादी का मसला। बिगड़ी बन गई बंदिशें टूट गई। मुझे अमल कामल मिल गया। घर के बुरे अबतर बदतर हालात। शैतानी चीज़ें घर छोड़ रही हैं। गैबी तवीज़ गैबी अंदाज में मिले। या कहारों के फ़ज़ाइल ही फ़ज़ाइल, जैसे मेरे दिमाग पर कील ठोंक दी हो। दुश्मनों और जुनून पर ऐसा कहर नाजल हुआ कि लड़की पर आया जिन। और या कहारों का वेट, बदन से कोई चीज़ निकल रही हो। इमाल की ताकत के सभी मोतरफ। गैर मुस्लिम जिनात और या कहारों का अमल। जिनाती औरतों का अमन माहदा की दरख्वास्त। मेरा ज़िद्दी बुखार। या कहारों का अमल। पेंडिक्स सेपरेशन और या कहारों परेशानियां हल हो गईं। अल्लाह ने गैबी असबाब बना दिए। ससुराल में बड़ी इज्जतें मिली। या कहारों का विर्द और रोने की आवाज़ें। या कहारों की बरकत, डर और खौफ ख़त्म। इस अमल की क्या बात है। पूरा ख़ानदान बलाओं के घेरे में। नेक जन्नात की वजह से हाजत पूरी। काले जादू से 5 रोज़ में नजात। नाउमीदी परेशानियों से छुटकारा। ये थी आज की हाफ पार्ट इसका पूरी बुक का। इस 3 पार्ट में इस बुक को तफसील से बताया जाएगा। आगे इन वज़ाइफ की डिटेल, जो फरिश्त 3 पेज की बताई गई है, इसकी डिटेल्स बताई जाएगी। बुक को शुरू करने से पहले एक अहम बात जान लें। हत्तल इम्कान कोशिश की गई है कि अल्फाज आयात में कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी हम हर पल अपने आप को काबिल इस्लाह समझते हैं। आपकी तहकीकी नज़र कहीं भी कोई गलती या काबिल इस्लाह पहलू की तरफ जाए, इत्तला कीजिए, शुक्रगुज़ार रहेंगे। जन्नात ने घर में पत्थर मारना बंद कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर में क़िबला रुख़ की सिमत में से थोड़ा सा हटकर मिट्टी के पत्थर आते थे। यहाँ तक कि शाम से आहिस्ता आहिस्ता इन तादाद ज़्यादा होना शुरू हो गई और हत्ता के दिन के की औकात में आना शुरू हो गए। घर वाले बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा फ़लाँ को जलाओ, फ़लाँ को बुलाओ। मैंने कहा बस, जब लोग या कहारों पढ़ो। जब से हमने पढ़ना शुरू किया तो पहले ही दिन मामला ख़त्म होना शुरू हो गया और 2-3 दिन पढ़ने की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसी तरह हमारे पीछे वाले घर में भी यही मामला था। इनके घर में मिट्टी के पत्थर आकर टकराते थे, जब देखते तो गायब हो जाते और वहाँ पर कुछ नहीं होता था। मैंने इन्हें भी या कहारों पढ़ने के लिए दिया।
انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ جادو کرنے والے لڑکے کی رگ پھٹ گئی۔ میں ایبٹ آباد گیا تو وہاں پر ایک مریضہ مجھے ملی جو 5 سال سے بیمار تھیں۔ ان کی طبیعت بہت خراب تھی اور کافی عرصہ ICU وارڈ میں بے ہوش بھی رہیں۔ انہوں نے بہت جگہ سے علاج کروایا لیکن شفا یاب نہیں ہوئی۔ میں نے انہیں یا کہاروں کا وظیفہ دیا اور کہا کہ آپ اسے پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا تو ان کے گھر کے ساتھ ہی ایک گھر تھا جو ان پر جادو وغیرہ کروا رہے تھے۔ وہ لڑکا جو ان پر جادو کرنے میں شامل تھا، ان کے دماغ کی رٹ پھٹ گئی۔ جب وہ ہسپتال سے ٹانکے لگوا کر گھر آیا تو اس کے ٹانکے ٹوٹ گئے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ وظیفہ چھوڑ دیں، انہیں دوسرا وظیفہ دیا اور وہ صحت یاب ہو گئیں۔ 30 سال کے جناتی مسائل سے چھٹکارا۔ ہماری گلی میں ایک خاتون نے آ کر کہا کہ ہمیں کچھ جناتی چیزیں ڈراتی ہیں۔ میں نے ان جناتی چیزوں کو دیکھا ہے۔ میں نے انہیں ابکری میں چھپا ہوا ایک عمل چراغ میں 7 مرتبہ لفظ یا کہارو لکھ کر چراغ جلا کر اسے دیکھ کر پڑھتے رہنا ہے اور ساتھ میں یا کہاروں کا وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا۔ انہوں نے 41 دن یہ عمل جاری رکھا جس سے 30 سال سے ختم نہ ہونے والے جناتی مسائل اللہ پاک نے اس عمل کی برکت سے ختم کر دیے۔ شریر چیزوں نے رونا چیخنا شروع کر دیا۔ السلام علیکم۔ پہلے بھی ہم کلمہ طیبہ پڑھتے تھے اور ہمارے گھر میں بہت زیادہ چیزیں تھیں اور میں ایک مرتبہ یہاں تسبیح خانے آیا تھا۔ کیپٹن صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ یا کہارو پڑھیں۔ وہ میں نے 11 تسبیحات پڑھ لی ہیں جس سے وہ چیزیں آئیں اور کہتی تھی کہ نہ پڑھو، لیکن میں پڑھتا رہا۔ اب یہ حال ہو گیا کہ وہ روتی ہیں، چیختی ہیں، کچھ مر بھی گئی ہیں لیکن ابھی وہ جانے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ چیزیں چیختی اتنے زور سے مارتی کہ نیچے والی منزل پر آوازیں آتی ہیں۔ شدید بخار ایک دن میں اتر گیا۔ میرے ایک دوست کو بہت زیادہ شدید بخار ہو گیا جو اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اسے یا کہارو پڑھنے کے لیے کہا تو اس نے 100 مرتبہ پڑھا تو اس کا بخار ایک ہی دن میں اتر گیا۔ صرف ایک لفظ سے جادو ختم۔ السلام علیکم، میرا نام عاصم حمید اور میں گجرانوالہ سے آیا ہوں۔ میں نجی اخبار کا بیورو چیف ہوں۔ ہمارا شعبہ بہت شکی مجاز کا ہے۔ کچھ عرصے سے آپ کا ابکری رسالہ پڑھ رہا ہوں جس میں یا کہارو کا عمل پڑھا تھا۔ وہ ہم دونوں میاں بیوی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے اتنے طویل گنڈے جادو جنات کے اثرات ختم ہوئے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حالانکہ پہلے ہم اپنے حالات کی بہتری جس کے پاس بھی جاتے تھے سب یہی کہتے تھے کہ آپ پر کسی نے بہت جادو وغیرہ کیا ہوا ہے۔ صرف یا کہارو پڑھنے کی برکت سے وہ سب کے سب ختم ہو گئے ہیں۔ شیطانی چیزوں نے گھر چھوڑ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالرحمن ہے اور لاہور ہی کا رہائشی ہوں۔ میں آپ کو یا کہارو کے عمل کے فوائد بتانا چاہتا ہوں۔ گھر میں سخت پریشانی تھی جو پتہ نہیں کہاں سے بد اثرات پیدا ہو گئے تھے۔ میں نے یا کہارو کا عمل کرنا شروع کر دیا تو الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2-3 بدروحیں گھر سے نکل رہی ہیں۔ پھر کچھ دنوں بعد دیکھا کہ ایک شیر ہڈی چبا رہا ہے اور کچھ دنوں بعد دیکھا کہ ایک شخص پانی چھڑک رہا اور کہہ رہا کہ یہ رحمت کا پانی ہے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گھریلو لڑائی جھگڑوں سے نجات۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں آپ دامت برکاتہم کا رسالہ بڑے شوق سے پڑھتا ہوں۔ آج سے چند ماہ پہلے تک میرے گھریلو حالات بڑے خراب تھے۔ ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے میں الجھن کی وجہ سے ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے رسالے میں یا کہارو کا وظیفہ پڑھا تو اس کا معمول بنا لیا۔ روزانہ بکثرت یہ لفظ پڑھتا رہتا ہوں تو الحمدللہ اس کی بہت تاثیر ملی۔ اب لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوتا اور گھر میں امن سکون ہو گیا ہے۔ سب خود حیران کہ جادو بندش 3 دن میں ختم۔ ہم پر جادو اور بندش کا عمل کروایا گیا تھا جس کا اثر ہم نے خود محسوس کیا، لیکن پھر سے نیت کی، یا کہارو کا ورد شروع کر دیا اور صرف 3-4 دن میں ہی 2 لاکھ مرتبہ کا ورد کیا۔ الحمدللہ اس سے نہ صرف جادو ختم ہو گیا بلکہ ہم پڑھنے والے خود حیران ہو گئے کہ یہ اتنا طاقتور لفظ ہے۔ خراب طبیعت میں آپریشن کے بغیر بیٹا پیدا ہوا۔ میری بہو کا ڈیلیوری کیس تھا۔ رات کے وقت ہسپتال والوں نے اسے بلایا تو ساری رات گزر گئی۔ صبح جب میں نے اپنی بیگم کو فون کر کے پوچھا تو وہ رو رہی تھی اور پریشانی سے بتانے لگی کہ ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن کرنا پڑے گا اور حالت زیادہ ہی خراب ہے۔ میں نے کہا صرف 5 منٹ انتظار کریں، ابھی اللہ پاک کرم فرما دیں گے۔ میں نے کہا کہیں سے پڑھا تھا کہ 100 مرتبہ یا کہارو پڑھنے سے اسی وقت مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے یوں ہی عمل کیا اور دوبارہ فون کیا تو بیوی خوش ہو کر بتانے لگی کہ اللہ پاک نے بغیر آپریشن کے ہی بیٹا عنایت فرما دیا ہے۔ بد نظری اور ایمان کی کمزوری کا ڈر ختم۔ مجھے بہت زیادہ نظر بد تھی اور اکثر ایمان کا بھی اندیشہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ایمان بچے گا کہ نہیں، مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہوگا کہ نہیں۔ اسی کشمکش میں پریشان رہتا تھا جس کا ذکر میں نے اپنے ایک ساتھی سے کیا تو انہوں نے یا کہارو پڑھنے کا بتایا۔ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا جس کے پڑھنے سے چند ہی دنوں میں میری بد نظری اور شہوت ختم ہو گئی اور مجھے روحانی طور پر بہت سکون ہو گیا۔ دہشت
گردی اور بے شمار دفعات کے مقدمے سے خلاصی۔ السلام علیکم۔ میرے گاؤں میں کسی کے ساتھ سیاسی مخالفت چل رہی تھی۔ مجھے ایک سیاسی پارٹی کے MP نے جھوٹے مقدمے میں جیل کروا دی۔ اس دوران میرے بھائی نے مجھے جیل میں عبقری کا رسالہ پڑھنے کے لیے دیا۔ میں نے اس میں سے یا کہاروں کا عمل پڑھا، جس کے بہت ہی فوائد لکھے ہوئے تھے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو ذہن میں رکھ کر کثرت سے یا کہاروں پڑھو تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مجھے جیل میں 5 دن گزر چکے تھے۔ میں نے تب سے یا کہاروں کا وظیفہ کثرت کے ساتھ اپنی رہائی کے لیے پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی پڑھتے ہوئے 4 دن ہی گزرے تھے کہ ایک سپاہی نے آ کر کہا کہ تمہاری رہائی ہو گئی ہے۔ مجھے یقین آیا، لیکن جب اس نے دروازہ کھول کر مجھے باہر نکالا تو میں سمجھا شاید یہ مجھے مارکٹائی کے لیے لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ مخالفین نے مجھ پر دہشت گردی اور بہت سی دفعات لگوائی ہوئی تھی۔ جب میں سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس لایا گیا، اس نے مجھے رہائی کے کاغذات دیے تو میں نے فوراً سوچا کہ یہ سب یا کہاروں پڑھنے کی برکت سے ممکن ہوا ہے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ عمل کی برکت سے جناتی جادوئی اثر ختم۔ عبقری کے پیغام سے عمل کا ذوق اور شوق پیدا ہوا۔ ایک چیز جو میرے علم اور مشاہدے میں آئی کہ عبقری کا پیغام جو عمل کا مشاہدہ لوگوں کو بتاتا ہے، کیونکہ میرا تعلق پہلے بھی کچھ عملیات سے تھا، لیکن حقیقت میں جب عبقری سے تعارف ہوا تو وہ جو کنجوسی ختم ہو گئی۔ ہر وقت جستجو رہتی ہے کہ عمل دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہاں پر ایک مشاہدہ ہے اور ایک عجیب واقعہ سنانے لگا ہوں کہ ایک عورت کو کسی نے چلے کا بتایا کہ آپ یہ چلا کریں، اس سے جنات آپ کے قابو میں ہوں گے۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، وہ چلے سے اٹھ گئیں۔ اس نے کہا کہ پھر جنات نے مجھے بتانا شروع کر دیا کہ کبھی میری چارپائی ہلاتے، کبھی ڈراتے، کبھی بچے کی صورت میں آتے اور ڈرونی شکلیں بنا کر دکھاتے۔ میری حالت ابتر اور میری نیند ختم ہو گئی، میرا سکون برباد ہو کر رہ گیا۔ میں کئی عاملوں کے پاس گئی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں نے عبقری میں چھپا ہوا یا کہاروں کا عمل 41 مرتبہ کالی سیاہی سے لکھ کر ایک تعویذ دے دیا۔ اس نے جب پینا شروع کیا تب بتایا کہ یا کہاروں کی برکت سے اس کی وہ ساری کیفیات ختم ہو گئی ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ اللہ کے فضل سے اب اس کی وہ کیفیت ہے کہ اگر اسے کوئی مسئلہ ہو تو وہ حاضر ہو جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یا کہاروں کی برکت سے اس کے سارے مسئلے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ یہ سب اعمال کی برکت ہے۔ اللہ برکت اور ہمیں ذوق اعمال کا یقین دے، جزاک اللہ۔ یا کہاروں کی برکت سے جادو ختم۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ کچھ دن پہلے میرے ایک دوست نے فون کیا کہ ایک مریض کو دیکھنا ہے، جلدی آؤ۔ میں نے اپنی مصروفیات کو مختصر کیا اور کچھ دیر بعد دوست کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں مریض کی حالت کچھ یوں تھی کہ چہرہ سیاہ، آنکھیں سرخ، طبیعت میں انتہائی بے چینی، جسم و جوڑوں میں درد، بد ہضمی اپنے عروج پر، وقفے سے ڈکار، ہاتھوں میں کپکپی۔ سلام دعا کے بعد میں نے پوچھا کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے قاری صاحب میرا حساب کرو، میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے تشخیص کی تو کالا جادو معلوم ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ پر جادو ہوا ہے۔ کہنے لگے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے دوائیاں لی ہیں، کوئی دوا اثر نہیں کرتی، بہت سے عاملوں سے پیروں سے تعویذ لے دم کرایا، گھر میں پیروں اور عاملوں کو بلوایا، کوئی بکرا لے کر چلا گیا، کوئی ہزاروں نچوڑ کر چلا گیا، 2-4 تعویذ دیے، دم وغیرہ کیا اور چلے گئے۔ میری حالت بدسود دیسی ہے، گھر میں بیوی بچے، اکثر لڑائی رہتی ہے، معاشی تنگی بہت ہے، وقت سے پہلے تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں لگتا پیسے کدھر چلے جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس نے دکھوں کی ایک بھنڈاری کھول دی۔ مجھ سے کہنے لگے قاری صاحب مجھ پر ترس کھائیں، میرا کچھ کریں ورنہ کچھ دنوں بعد میں مر جاؤں گا۔ میں نے اس کو تسلی دی۔ میں نے کہا 1 ہفتہ علاج کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ شفا دیں گے۔ حکیم صاحب اصل بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے اسے کہا کہ آپ کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، مزید یہ بھی کہا کہ اس دوران آپ پر اثر مزید بڑھے گا۔ جس وقت آپ پر اثر بڑھے، جسم پر بوجھ محسوس ہو یا کوئی چیز دکھائی دے تو یا کہاروں بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس نے میری بات ہدایت پر عمل کیا۔ حکیم صاحب حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، 1 ہفتے بعد اس نے بتایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور کہنے لگا کہ تیسرے دن جسم پر بوجھ محسوس ہوا اور کالی کالی چیزیں دکھائی دیں تو میں نے بلند آواز سے یا کہاروں پڑھنا شروع کیا اور وہ بھی بڑھتی گئی اور میں بھی بلند آواز سے پڑھتا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چیزیں ختم ہونا شروع ہو گئی اور بالکل ختم ہو گئی۔ اس کے بعد طبیعت آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی اور اب 90% ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا کہ 1 ہفتہ اور پڑھو اور 7 تعویذ بھی دیے۔ مزید 1 ہفتے کے بعد ملاقات ہوئی، بالکل تندرست تھے، کوئی بیماری باقی نہیں تھی۔ محترم حضرت حکیم صاحب اس نے اتنی دعائیں دی، تقریباً 10 منٹ مسلسل دعائیں دیتا رہا۔ 1 ہفتے میں 90% بیماری ختم۔ ڈھیر عمر عورت کو دیکھنے کا موقع ملا۔ پھر بیماریوں کا مجموعہ، کافی عرصے سے بیمار، مہنگی فیسوں والے ڈاکٹروں سے دوائیاں لے کر استعمال کی۔ جب تک دوائیاں کھاتی تھی طبیعت کچھ سنبھل جاتی، بعد میں پھر وہی حالت۔ کچھ دن پہلے ان کو معدے کا درد شروع ہوا، ہر قسم کا علاج بے سود، کوئی دوائی بھی کارگر ثابت نہ ہوئی۔
ان کے خاوند مجھے ویسے ہی لے گئے کہ اہلیہ تکلیف میں ہے دم کر دیں۔ محترمہ کامتی کامتی چل کر آئیں، میں نے دم کیا، انہوں نے کہا کہ میرا حساب کریں۔ ان کا حساب کیا یعنی تشخیص کی تو پتہ چلا کہ پرانا جادو ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بہت پرانا جادو ہے، آپ 1 ہفتہ علاج کریں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے ان کو یا کہا 11 تسبیح صبح اور 11 تسبیح شام کو پڑھنے کے لیے بتایا۔ حکیم صاحب یقین کیجئے 1 ہفتے میں 90% بیماری ختم، دوسرے ہفتے میں بالکل تندرست ہو گئی۔ سالوں سے بیمار تھی، 2 ہفتے میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یا کہا اسے پرسکون نیند۔ ایک اور بزرگ ملے، ان کو گھر کی پریشانیوں کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی، بے خوابی کی وجہ سے دوسری بیماریاں، الرجی، بدہضمی، قبض گیس، بے چینی، بے جا غصہ اور بات بات پر آسمان سر پر اٹھا لینا۔ مجھے کہنے لگے قاری صاحب کوئی ایسا تعویذ دو جو مجھے نیند آ جائے، بہت پریشان ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ رات کو جب سونے لگے تو بیٹھ کر 11 تسبیح یا کہروں کی پڑھے۔ تیسرے دن ملے، کہنے لگے کہ اللہ پاک آپ کا بھلا کرے، سکون آ گیا۔ تیسری تسبیح تک پہنچتا ہوں تو نیند کی وجہ سے تسبیح ہاتھ سے گر جاتی ہے، اس کے بعد ایسی سکون کی نیند آتی ہے، صبح تک کوئی پتہ نہیں چلتا۔ کالے جادوگر سے پریشان ایک مائی، ہمارے ایک رشتہ دار جو کہ عامل ہیں اور موصوف کالا علم، دوسرے غلط علم کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ میری رشتہ دار ان سے بہت تنگ تھی، گھریلو معاملات کی وجہ سے کچھ تشخیص ہو گئی۔ اب عمل صاحب ان کے پیچھے پڑ گئے، کبھی گھر سے تعویذ نکل رہے، کبھی سوئیاں نکل رہی، گھر میں اکثر لڑائی رہتی، گھریلو اخراجات میں تنگی، دوسرے رشتہ دار ہر وقت خفا رہنے لگے۔ دوسرے عاملوں سے میری رشتہ دار تعویذ لیتی تھی لیکن کچھ فرق نہ پڑتا۔ میں ایسے ان سے ملنے گیا تو پریشانی سے بڑی داستان سنائی۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ آپ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو یا کہاروں پڑھیں۔ وہ چند دن بعد تماشا دیکھے، انہوں نے میری ہدایت پر پڑھنا شروع کر دیا۔ کالے جادوگر کی توبہ۔ 1 ہفتے بعد وہ عمل صاحب بیمار ہونا شروع ہوئے، پہلے معمولی بیماری، پھر مرض بڑھتا گیا۔ یوں دعا کی، 40 دن بعد اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، کسی کو سمجھ نہ آئے کہ کیا کیا۔ ایک دن اس کے ہاتھ پیر سیدھے ہو گئے، گویا کہ آخری وقت ہے۔ اس وقت اس نے تمام برے اعمال سے توبہ کی، آئندہ کسی پر ناجائز اور برا عمل نہیں کروں گا، خود بخود ہی اس کے دل میں پیدا ہوا۔ یہ کسی کو پتہ نہ چلا کہ اصل راز کیا ہے، سب یا کہاروں کی برکت تھی۔ اللہ کریم حضرت علامہ لاہوتی پر اسراری دامت برکاتہم کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ یا کہاروں کے ذاتی مشاہدات۔ یہ تقریباً 23 رمضان 2012 کی رات 1:30 بجے کا وقت ہوگا کہ ویران جگہ تھا، ایک تو درخت، دوسرا اندھیرا ابھی گہرا تھا اور لائٹ بھی نہیں تھی۔ مجھے ڈر لگا کہ عبقری میں یا کہاروں کا عمل بڑھا تھا۔ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، مجھے بڑا اطمینان حاصل ہوا۔ آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ اکثر کتے اور خاص طور پر کالے کتے شریر جنات ہوتے ہیں۔ راستے میں ایک کتا تھا، وہ سفید رنگ کا تھا، میں نے اسے ڈرایا، ڈر گیا۔ اسی سنا میں ایک کالا کتا پیچھے سے دوڑتے ہوئے آیا، مجھے آپ کی بات یاد آئی۔ میں نے ایک دم جیسے کوئی بندہ ڈر کر بولتا ہے، میں نے اونچی آواز میں یا کہارو کہا تو کتا دوڑ کر میری طرف آ رہا تھا، ویسے ہی الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مجھے آپ پر یقین اور بھی زیادہ ہو گیا، کیونکہ میں علامہ لاہوتی پر اسرار صاحب کو بہت زیادہ ماننے والا ہوں اور ان کے ہر عمل کو یقین کے ساتھ کرتا ہوں۔ یا کہارو اور شیطان کی نا امیدی۔ حالات انسان کی طبیعت میں موافق نہ ہو تو انسان دل برداشتہ نا امید ہو جاتا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ مومن کبھی بھی اپنے اللہ یا حالات سے پریشان ہو کر نا امید نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ پر امید رہتا ہے۔ ویسے بھی نا امیدی گناہ ہے۔ ایسے وقت میں جب انسان نا امید ہو جائے تو یا کہاروں کی کثرت کرے، اللہ تعالیٰ بڑے مہربانی کرے گا، کیونکہ میرے خیال سے یہ شیطان ہی ہے جو بندے کو اللہ سے نا امید کرواتا ہے۔ یا کہاروں اور ازدواجی تعلقات۔ علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ازدواجی تعلقات سے پہلے 11 دفعہ یا کہاروں پڑھ لیا کریں۔ میں اپنے ازدواجی تعلقات سے مطمئن نہیں ہوتا تھا، مطلب میں ازدواجی تعلقات کے بعد مطمئن یا میری طلب ختم نہیں ہوتی تھی، چاہے میں کئی دفعہ یہ عمل کر لوں۔ یا کہاروں کا عمل کرنے کے بعد میں مطمئن ہوں، بلا وجہ شہوت اور جنون میں بڑا فرق آیا، تبدیلی آئی۔ عبقری میں چھپے اس عمل نے میری بڑی مدد کی۔ یا کہاروں کا کمال اور اولاد نرینہ۔ عرض ہے کہ میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ میری اور اولاد نرینہ نہیں بچتی تھی۔ میرے بڑے بیٹے کے بعد جب بھی بیٹے کا حمل ہوتا تو میں بیمار ہو جاتی تھی۔ بڑے بیٹے کے بعد میرے 3 بیٹے فوت ہوئے تھے، 2 حمل اور اولاد نرینہ کے ضائع ہوئے۔ اب پھر اللہ نے آس لگائی تو میں نے ہر وقت ہر پل یا کہاروں پڑھنا شروع کر دیا اور پورے 9 ماہ یا کہاروں کا ورد کیا۔ میں نے خواب میں بینسوں کو مرتے ہوئے دیکھا۔ اگر میں یا کہاروں کے تعویذ لگائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 22 سال بعد بیٹے کی خوشی سے نوازا، جو کہ میرے بڑے بیٹے سے 22 سال چھوٹا ہے۔ یا کہاروں کا ہی کمال ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ خبیث جنات سے چھٹکارا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں صوبہ بلوچستان کے شہر ڈیرہ اللہ
यार खान के छोटे से गांव में रहती हूँ। ये वाक़या ईद उल फितर के दूसरे दिन 21 अगस्त को मेरी बेटी के साथ हुआ। मेरी बेटी रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करके सोती थी। इस रात भी कुरान पाक की तिलावत करके सोई थी। हम सब भी सो रहे थे। बड़े पेट का बदशक्ल जिन मेरी बेटी ने रात के 12:30 बजे एक ज़ोरदार चीख मारी। चीख सुनकर हम सब इसके चारपाई की तरफ आ गए तो मेरी बेटी की आंखें खुली हुई थी और लंबे लंबे सांस ले रही थी। 5 मिनट तक मैंने और मेरे बेटे ने आयतल कुर्सी पढ़ी। फिर मेरी बेटी ने बात की और कहा कि एक बदशक्ल आदमी बड़े पेट वाला वो मेरी चारपाई के करीब आया और अपना हाथ मुझे लगा रहा था, इसलिए मैंने चीख मारी। जन्नत की शादी की तकरीब ख़राब हो गई। फिर मेरे बड़े बेटे ने अल्लामा लोधी पुरस्तारी का बताया हुआ या कहारों का विर्द किबला की तरफ मुँह करके अपने कानों पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से करने लगा। इसके साथ ही हम सब ने या कहारों का विर्द शुरू किया। या कहारों का विर्द करते ही हमारे जिस्म के बाल खड़े हो गए और हमें सर्दी लगने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी बेटी से कहा कि अब ठीक हो, हम सो जाएं। बल्कि वजाहत किबला की तरफ मुँह करके कानों में उंगलियां डालकर या कहारों का विर्द बच्चे का अपना ज़ाती फ़ाइल था। साहिब मंज़िला ने इसकी तालीम नहीं फरमाई। मेरी बेटी ने कहा, हाँ अब मैं ठीक हूँ, आप सो जाए। हम भी लेटे ही थे कि 10 मिनट बाद मेरी बेटी फिर से लंबे लंबे सांस लेने लगी। हम सब फिर इसकी चारपाई पर गए तो मेरी बेटी रो रही थी। हमने कहा शायद पागल होगी। हमने फिर से या कहारों का विर्द शुरू कर दिया। मैंने अपनी बेटी का सर अपनी गोद में रखकर आयतल कुर्सी पढ़ी। मैं पूछती रही। बहुत देर बाद जब मैंने गुस्से में कहा तो बताती क्यों नहीं, क्यों रो रही हो? फिर इसने कहा मेरे पास कुछ लोग आए जो मुझसे कह रहे थे कि हमारी शादी थी, तुमने हमारी शादी ज़ाया कर दी। ये देखो तुमने हमारी मेहंदी गिरा दी। खबीस जन्नत कर छोड़कर जाने लगे। इसके बाद हमने या कहारों का विर्द और ज़्यादा शुरू किया। मेरी बेटी और ज़्यादा रोने लगी। हमने कहा अब क्यों रो रही हो? इसने कहा कि वो सब कह रहे हैं कि या कहारों ना पढ़ो, आयतुल कुर्सी ना पढ़ो। हम या कहारों का विर्द और ज़्यादा करने लगे। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रोने लगी। अब हाथ पर हाथ मारकर हंस रही थी। हमने कहा अब क्या हुआ? इस बार कहने लगी कि अब वो भाग रहे हैं, हमारे घर से अपना सारा सामान हटा कर जा रहे हैं। छोटे छोटे कद के बोने हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा सामान है। सब हमारे घर से दूर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए हैं। इनमें से एक छोटे कद का जवान पीछे हमारे घर की तरफ देख कर कहने लगा वापस आएंगे। फिर मेरी बेटी ने अपने भाई से कहा कि सुबह इस दरख्त के पास जाकर या कहारों का विर्द करना। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि इनको वहाँ से भी भगाओ। इसी दौरान मेरा छोटा बेटा मेरे बड़े बेटे से कहने लगा कि भैया गाय और बछड़े को देखो। जब मेरे बेटे ने देखा तो वो गाय और बछड़ा चारा नहीं खा रहे थे, इसी दरख्त की तरफ मुसलसल देखे जा रहे थे जहाँ वो बोने दरख्त जन्नत बैठे थे। फिर हमने आयतल कुर्सी पढ़कर इसी दरख्त की तरफ फूंक मारी जहाँ जन्नत बैठे थे। फिर मेरी बेटी कहने लगी जब वहाँ से भी भाग रहे हैं, हमारे घर के करीब एक सड़क थी, वहाँ चले गए। इसके बाद गाय और बछड़ा भी चारा खाने में मसरूफ़ हो गए और मेरी बेटी भी ठीक होगी। मेरे शौहर ने भी कहा कि यह बड़े पेट वाला काला शख्स मेरी चारपाई के करीब से गुजरा था। अगर मेरी बेटी चीख ना मारती तो मेरी चीख निकल जाती। मेरे बेटे ने भी कहा कि मैंने भी चीख मारी थी। या कहारों ना पढ़, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी। मेरे बड़े बेटे ने जब अक्री में अल्लामा लोधी पुरस्तारी का या कहारों का वजीफ़ा पढ़ा सुबह शाम 11-11 तस्बीह, तो इसने हमें बताया। मैंने अपने शोहर को भी कहा कि सारा दिन या कहारों का विर्द करें। इस दिन से लेकर आज तक हमें सुकून है। इसके बाद मेरे शोहर के पास वो जन्नत नहीं आए। चंद दिन पहले मेरे शोहर मगरिब के वक्त घर से बाहर निकले तो घबरा कर आकर कहने लगे कि एक औरत अचानक मेरे सामने आ गई और कहने लगी कि या कहारों ना पढ़ो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी। मगर मेरे शोहर ने इससे कहा कि मैं किसी भी हाल में या कहारों पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। जन्नत ख्वाब में और हकीकत में नज़र आने लगे। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके रिसाले को बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ और इस रिसाले में जिन वज़ाइफ़ की इजाज़त है वो पढ़ती रहती हूँ। हर वक्त मुझे अजीब व गरीब ख्यालात आते रहते हैं। कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, गुस्सा भी बहुत आता है। अब तो मैं पहले से मोटी भी हो गई हूँ और चेहरे पर दाने भी निकलते रहते हैं। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अगर 1 माह से मैंने या कहारों वाला वजीफ़ा सुबह शाम 11-11 100 मरतबा पढ़ना शुरू किया है। आप यकीन करें कि मैंने जन्नत वगैरह को पहले कभी ख्वाब में या कभी हकीकत में नहीं देखा था, मगर अब मुझे जन्नत ख्वाब में और हकीकत में भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। शादी में रुकावट डालने वाला जिन। इस वजीफ़े को पढ़ने के दौरान 2 दिन बाद ही ख्वाब में मुझे एक जिन नज़र आया जिसका चेहरा बहुत खूबसूरत और जिस्म बहुत ही बदसूरत था।
وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پھر جیسے مجھے خواب میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہی تمہاری شادی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے، تو مجھے بہت لگا، لیکن میں نے ابھی بھی یہ وظیفہ جاری رکھا ہوا ہے، بلکہ اب تو اس کا نقش بنا کر اپنے کمرے میں بھی لگایا ہوا ہے اور اس کے نقش بنا کر پانی میں بھی پیتی ہوں۔ جو کام بڑے عمل نہ کر سکے، یہ سب چیزیں مجھے رات کو سوتے وقت نظر آتی ہیں اور مجھے یا کہارو پڑھنے سے منع کرتی ہیں۔ حکیم صاحب اسی سال جون میں مجھ پر کبھی خون کے چینٹے گرتے، کبھی کپڑوں کٹ لگے ہوتے اور کبھی میرے آس پاس کیل وغیرہ گرتے تھے۔ میری والدہ نے یہاں کسی بزرگ کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ کوئی حاسد دشمن آپ کی بیٹی کی شادی کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے اور اس پر کسی چیز کا اثر بھی ہے۔ اس کا دشمن اس کو ماننے سے بھی گریز نہیں کر رہا، لہٰذا آپ کسی بڑے عامل کو دکھائیں جو میری دسترس میں ہے، میں اس حد تک اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے 21 دن پڑھائی کی اور 21 دن چھوٹے گوشت کا صدقہ بھی دیا۔ ان کے علاج سے فرق تو پڑا، لیکن جو فرق مجھے یا کہارو کے پڑھنے سے پڑا ویسا نہیں پڑا، اور یا کہارو پڑھنے کے بعد مجھے جنات بھی جلتے اور بھاگتے نظر آنے شروع ہو گئے۔ یا کہارو کا فیض اور ملازمت کی بحالی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ عرض ہے کہ میں بہت سی مالی مشکلات میں مبتلا تھا، مجھے نوکری سے سازش کر کے نکلوا دیا گیا تھا۔ میں نے عبقری کے سلسلہ وار مضمون جنات کا پیدائشی دوست سے یا کہارو والا عمل صبح شام 11 تسبیح کیا تو میرے مسائل آہستہ آہستہ حل ہونا شروع ہو گئے، اور اب الحمدللہ میری ملازمت کی بحالی کے بھی روشن امکانات ہو گئے ہیں۔ یا کہارو کے مبارک روحانی کیفیات۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ عرض ہے کہ میں آپ کے رسالے کے مضمون جنات کا پیدائشی دوست سے یا کہارو کا عمل روزانہ پڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے عشاء کی نماز کے بعد یا کہارو 1100 مرتبہ پڑھا اور ذہن میں رکھا جو اللہ چاہ رہا ہے وہ میں چاہ رہی ہوں، اور جو میں چاہ رہی ہوں وہی ہو رہا ہے۔ رات کو خواب میں نے بہت سارے چراغوں میں تیل ڈالا، مٹی کے دیے تھے، ان کو میں نے تیل سے بھرا اور کچھ کو روشن کیا اور میں خوف زدہ ہو گئی۔ اگلے دن جب میں نے پھر رات کو یا کہارو کی بہت سی تسبیحات پڑھی، رات کو سب سو گئے تھے، امی اور میں جاگ رہے تھے، تقریباً 1:15 بجے کا وقت تھا، بجلی گئی ہوئی تھی۔ اچانک کتوں کو بھونکنے کی آواز آنا شروع ہوئی، کتوں کے رونے کی آواز آئی، اس کے بعد تو ایسی آوازیں آئی کہ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ یا کہارو کا ذکر جنات عورتوں کا بیان کرنا۔ بہت زیادہ عورتوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں، بالکل صاف آوازیں تھیں، جیسے بہت سی زیادہ عورتیں کسی فوتگی پر رو رہی ہوں۔ پہلے میں سمجھی کہ بلی رو رہی ہوگی، لیکن وہ تو بالکل صاف عورتوں کے رونے کی آوازیں تھیں۔ میں نے امی سے بھی پوچھا کہ یہ کون رو رہا ہے؟ امی نے کہا بلیاں ہوں گی، لیکن وہ آوازیں اور زیادہ ہو گئیں۔ میں اتنی مجبور ہو گئی کہ میں نے امی سے کہا کہ باہر جا کر دیکھیں پڑوس میں کوئی فوتگی تو نہیں ہوگی، لیکن امی نے کہا جب چپ کر کے لیٹی رہو۔ مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا، میں نے آج تک کبھی ایسی آوازیں نہیں سنی تھی۔ پھر میں نے یا کہارو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر میں جیسے سکون سا ہو گیا ہو، اور مجھے پہلے کبھی کبھی ڈر لگتا تھا، اب وہ بھی نہیں لگتا۔ یا کہارو کا حیرت انگیز کرشمہ۔ محترم حضرت حکیم صاحب، میں پیشے کے لحاظ سے ایک فزیوتھراپسٹ ہوں۔ میرے پاس ایک مریض آیا تھا جس کا پاؤں خراب تھا، اس کو چلنے میں بڑی دشواری ہوئی۔ میں نے اس کا علاج بھی فزیوتھراپی سے شروع کیا اور ساتھ ہی اس کو یا کہارو 3300 دفعہ روزانہ پڑھنے کا کہا۔ انتہائی حیرت انگیز طور سے وہ مریض جس نے 3 ماہ سے پہلے ٹھیک نہیں ہونا تھا، وہ صرف 3 ہفتوں میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ صرف یا کہارو کی بدولت ٹھیک ہوا، اس میں فزیوتھراپی کا کوئی کمال نہیں تھا۔ شدید درد میں بھی سکون۔ مجھے ایک نیورو سرجن نے ایک مریض ریفر کیا جو کہ تقریباً 1.5 سال سے بستر پر تھا۔ اس کو ریڑھ کی ہڈی کی ٹی وی تھی اور اس کی ٹانگیں سوکھ گئی تھی، نچلا ڈڑ کام نہیں کرتا تھا۔ اس مریض کی بہت بری حالت تھی۔ میں نے اس کے گھر والوں کو سورہ کافرون والا عمل، جس میں 1001 مرتبہ سورہ کافرون اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر تیل پانی یا شہد پر دم کرنا ہوتا ہے، کرنے کو کہا، جن لوگوں نے کیا بھی، اور ساتھ ہی میں نے مریض کو یا کہارو کھلا پڑھنے کا کہا۔ یا کہارو پڑھنے سے اس مریض کو اتنا سکون ملا کہ میں خود حیران رہ گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ ہر وقت شدید تکلیف کی وجہ سے شور کرتا تھا اور گھر والوں کو تنگ کرتا رہتا تھا، لیکن جب اس نے یا کہارو پڑھنا شروع کیا تو اسے سکون مل گیا۔
18 दिन बाद इस मरीज़ की एक टांग सूज गई। इसकी सूजन अद्वियात से नहीं उतर रही थी। वो लोग इस मरीज़ को अस्पताल ले गए। अस्पताल वालों ने टेस्ट किए तो पता चला कि कैंसर था, जो कि बाहर निकल आया है। इसको कोई बीमारी थी। वो मरीज़ कुछ दिन मज़ीद ज़िंदा रहा। इस दौरान जो शदीद दर्द और तकलीफ़ थी वो सब ख़त्म हो गई थी और फिर इनका इंतकाल हो गया। इसके रिश्तेदार कह रहे थे कि कैंसर आपकी थेरेपी से निकला है। मैंने कहा, अल्लाह वालों, ये सिर्फ या कहारो और सूरह काफिरून के अमल की बदौलत है, और वो मरा तो सुकून से। अल्लाह ने इसका आखिरी वक्त सिर्फ अपने ज़िक्र की वजह से आसान कर दिया। वो मरीज़ 1.5 साल से बिस्तर पर तड़प रहा था। दो शेज़ाओं का शरीर जनात से छुटकारा। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं इलामा लोधी साहब का मज़मून जनात का पैदाइशी दोस्त का बहुत शौक़ से मुतालिया करता हूँ और बहुत मुस्तफ़ीद होता हूँ। इलामा साहब के बताए वज़ाइफ से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ख़ासकर या कहारों का वजीफ़ा थाल में पानी रख कर पाँव डुबोकर पढ़ना, इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं अरसे 30 साल से अमलियात का काम कर रहा हूँ, लेकिन अबकरी में जनात के बताए वज़ाइफ की क्या बात है। अबकरी तकरीबन 8 माह से पढ़ रहा हूँ। या कहारों के वजीफ़े से अल्हम्दुलिल्लाह क्यों लड़कियों को गलत जिनात से छुटकारा मिल रहा है। मेरे पास जब भी कोई इस तरह का केस आता है तो मैं इन्हें या कहारों का अमल बता देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिल रहे हैं। दफन किया हुआ जादू टूट गया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। करसला बहुत ज़बरदस्त है, ख़ासकर इसका मज़मून जनात का पैदाइशी दोस्त ने तो कमाल ही कर दिया। मुझ पर किसी ने जादू करवाया हुआ था, जिसकी वजह से मेरे हर काम में रुकावट हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर एक दिन अबकरी का रसाला मेरी हमसाई ने मुझे दिया, तो इसमें या कहारों का वजीफ़ा पानी में पाँव डालने वाला किया ऊपर दर्ज है। तो मोहतरम हज़रत हकीम साहब, आप यकीन करें कि मुझको अपनी अम्मी के बालों में लिपटे हुए अपने बाल, जिसमें तिनके, मट्टी, धागे, तावीज़ और मेरे इस्तेमाल की चीज़ें थी, वो शापर मिल गया, जिसको मैंने फ़ौरन जाकर नहर में फेंका। मुखालफिन की तरफ से ख़तरनाक जादू ज़दा अशिया बरामद। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, इसके बाद मैंने चलते फिरते हर वक्त या कहारों का वजीफ़ा किया तो मुझको अपने घर में हिंदुओं के बने हुए कच्चे कमरे की साइड पर दुआले चिराग दान बने हुए हैं। इधर अम्मी अपने बाल रखती थी, इसमें से कुछ बाल मिले और आप यकीन करें कि इस चिराग के रखने वाले आले में मेरी शनाख्ती कार्ड वाली तावीज़, बड़े बड़े कील, सफ़ेद लट्ठे के कपड़े, मेरे बाल, मेरी ऐनक का टूटा शीशा, मेरे कोट का बटन बहुत नीचे मट्टी में दबा हुआ मुझको या कहारों के सदक़े मिल गया और मैं अब मुकम्मल पुरसुकून हूँ। या कहारों और बेटियों की शादी का मसला। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं 2 साल से अबकरी पढ़ रही हूँ। आपको इतना अच्छा रसाला निकालने पर रोज़ाना बहुत दवाएं देती हूँ। हकीम साहब, इसमें जितने भी वज़ाइफ आते हैं मैं सब करने की कोशिश करती हूँ और सारी दवाएं भी बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। मेरी 4 बेटियाँ, मुझे इनकी शादी के बहुत मसाइल थे। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, आपने मुझे ख़त के जवाब में अनमोल ख़जाना पढ़ने के लिए कहा था। मैंने अनमोल ख़जाना नंबर 2 के 1.25 लाख 4 दफ़ा पूरे किए हैं और या कहारों के 10 लाख पूरे किए हैं। बिगड़ी बन गई, बंदिशें टूट गई। हकीम साहब, मेरी बेटियों की शादी में बहुत रुकावट थी। या कहारों की बरकत से मेरी 2 बेटियों की शादी हो गई है। इससे पहले हम लाखों रुपए झूठे आमलों को दे चुके थे, लेकिन कुछ भी नहीं बना। हम बहुत परेशान थे, लेकिन या कहार और 2 अनमोल ख़जाने ने ऐसी बिगड़ी बनाई कि हम सब हैरान और परेशान हो गए और बंदिशें टूटी और मेरी बेटियों की शादियां हो गई। मुझे अमल का अमल मिल गया। हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतों का साया रखे। दुख इंसानियत की खिदमत करने पर खुदावंद करीम बहुत बड़े अजर से नवाजे। आपका महीना अबकरी मज़ीद तरक्की करे। पिछले 2 माह से अबकरी लेना शुरू किया। सबसे पहले अबकरी किसी जानने वाले के हाथ से पढ़ने के लिए मिला। इस अबकरी में या कहारों के ज़िक्र के बारे में पढ़ा तो मुझे अपना मसला हल होता नज़र आया। मेरा मसला ये है कि मेरे घर बड़े अरसे से जादू टूने की नज़र हो रहा है। मेरे पास 2 कमरे ज़ेरे इस्तेमाल है, जिसमें मेरे 7 बीवी बच्चे और रह रहे हैं। मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां और 1 बेटा। बाकी 2 कमरे मेरे वालिदैन के ज़ेर इस्तेमाल हैं। घर के बड़े अबतर और बदतर हालात। हमारे घर में हर वक्त बेचैनी बेसुकूनी रहती थी। कभी खून के कतरे गिरते थे, कभी सोने में कोई मार डराती चीज़ें, कभी मेरी बीवी का गला दबाया दिया जाता, कभी कमरों से बहुत गंदी बदबू आती, कभी हांडी पकाने की खुशबू, कभी किसी जगह से तवीज़ निकलते। मेरा कारोबार चलते चलते रुक जाता। फिर जब किसी आमिल से रजू करता तो अचानक कारोबार बड़ी तेज़ी से चलता, लेकिन हमेशा कर्जदार ही रहा। हर शख्स घर में छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े के लिए तैयार आता। हालांकि हमारे घर के सारे अफराद नमाज, पंजगाना और कुरान पाक की तिलावत करते हैं। मोहल्ले के बच्चे मेरी अम्मी के पास पढ़ते हैं।
گھر میں وقفے وقفے سے ختم القرآن بھی کراتا رہتا ہوں، لیکن چندہ فائدہ نہ شیطانی چیزیں گھر چھوڑ رہی ہیں۔ جس وقت یا کہاروں کے بارے میں پڑھا تو ہم سب گھر والوں نے مل کر یا کہاروں 11,100 مرتبہ صبح شام پڑھنا شروع کر دیا، اور اب تک اس کی تعداد 1,40,000 ہو گئی۔ ذکر کے دوران ایک دن میرے خواب میں آیا کہ ایک بڑا چوہا میرے پاؤں کو کاٹ رہا ہے، لیکن مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ میری بیوی اور جو دوسرے کمرے میں سو رہی ہے، میں اسے پکارتا ہوں لیکن وہ سنتی نہیں۔ جو میرا پاؤں چھوڑ کر میری کمرے کی طرف آتا ہے، اور جب وہ میری کمر کے نیچے آتا ہے تو میں اسے خوب مسل دیتا ہوں۔ اسی دوران میری آنکھ کھل جاتی ہے، حالانکہ میں اپنے بستر پر روزانہ آیت الکرسی اور 4 کل درود شریف کا ورد کر کے سوتا ہوں۔ دوسرے دن میری بیوی نے بتایا کہ رات سوتے میں میرے بستر کے اوپر چوہیاں آئیں اور میں نے مار دی۔ میں نے گھر والوں کو یقین دلایا کہ یا کہاروں کی برکت سے شیطانی چیزیں ہمارا گھر چھوڑ رہی ہیں، اور انہیں ذکر جاری رکھنے پر آمادہ کیا، غیبی تعویذ غیبی انداز میں۔ لیکن جب ذکر 1,40,000 کی تعداد کو پہنچا تو فجر کی نماز کے بعد حسب معمول میں نے یا کہاروں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد میں تسبیح رکھ رہا تھا۔ میری بیٹیاں اسکول کی تیاری کر رہی تھی۔ کپڑے نکالنے کے لیے الماری کھولی تو میری بڑی بیٹی کے کپڑوں پر 3 عدد تعویذ جو سرخ سیاہی سے لکھے ہوئے ہیں ملے۔ اس کے بعد مزید 3 تعویذ اور میری دوسری بیٹی کی اردو کی کتاب سے ملے جو کالی سیاہی سے لکھے ہوئے تھے۔ جو سرخ تعویذ نکلے ان سب پر الگ الگ ہدایت درج تھی، ایک بیٹے کے لیے، ایک گلے میں ڈالنے کے لیے، ایک کے اوپر درج تھا کہ والدہ کے لیے۔ میرا یقین کامل ہو گیا کہ مجھے وہ عمل مل گیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ میرا مسئلہ اب 80% حل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یا کہاروں کے فضائل ہی فضائل۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ آپ ہمیشہ سدا آباد رہیں اور امت مسلمہ ہمیشہ خوش و خرم رہے۔ جناب ہوا یوں کہ 1 سال قبل اچانک میرے دماغ کے دائیں جانب کسی چیز نے قبضہ جما لیا۔ آہستہ آہستہ میرا دماغ بند ہو گیا اور آہستہ آہستہ میرے سوچنے کی قوت بھی جواب دے گئی۔ کبھی ادھر ادھر چلا جاتا اور پتہ بھی نہیں چلتا، جیسے میرے دماغ پر کیل ٹھونک دی ہو۔ خیر رو رو کے مالک سے پناہ مانگی۔ یقینی طور پر یہ جو عمل ہے اس میں خدا کی مرضی ہے تو پناہ بھی وہی دے گا اور حفاظت بھی وہی دے گا اور شفا بھی وہی دے گا۔ کافی عملوں کو دکھایا، ایک عمل تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا اور کام الٹا کر دیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی نے میرے دماغ کے دائیں حصے پر کیل ٹھونک دی ہو، کوئی بتاتا کہ اسیب ہے، کوئی کیا۔ بہرحال ایک اللہ والے بزرگ کے بیٹے کو طبیعت دکھانے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پر اثرات ہیں، کسی ظالم دوست نے کروا کر کیل ٹھونک کر قبر میں دفن کر دیا ہے۔ انہوں نے پڑھائی کی، کافی افاقہ ہوا، دشمنوں اور جنوں پر ایسا قہر نازل ہوا کہ مجھے بے حد افسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ خیر ہر ایک عمل کا رد عمل ہے جس کی اسے سزا ملتی ہے۔ اصل میں ابکری میں نے علامہ لاہوتی پسراری کے عمل پڑھے تھے۔ یا کہارو الگ الگ 4 دفعہ لکھنا ہے، ایک نقش پینا ہے اور ایک لگانا اور ایک باندھنا ہے، ایک نقش تکیے کے نیچے رکھنا ہے۔ تو ایسا ہی کیا، الحمدللہ کافی افاقہ ہوا۔ دشمنوں اور جنوں پر ایسا قہر نازل ہوا کہ میں کیا بتاؤں۔ لڑکی پر آیا جن اور یا کہاروں کا ورد۔ ہاسٹل میں ایک لڑکی ہے جس کی امی ابو نہیں ہے، اس کی طبیعت اکثر خراب ہو جاتی تھی، لیکن ہاسٹل والے اس کو باہر ہاسٹل لے کر جاتے۔ ایک بار رات کو لیٹ ٹائم اس کی طبیعت خراب ہوگی۔ اس رات میں موجود تھی۔ اچانک اس نے سر پکڑ لیا، کہنے لگی کہ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، دل تنگ ہو رہا ہے۔ باجی اسے روم سے باہر لائن میں لے آئی اور اسے سلایا۔ میں ساتھ تھی۔ طبیعت اتنی خراب ہوگی کہ وہ بے ہوش ہوگی۔ میں نے پہلے تو خزانہ نمبر 1 کا ورد اس پر شروع کر دیا، لیکن وہ آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ میں حیران پریشان کہ انمول خزانہ نمبر 1 کیسے اثر نہیں کرا۔ اچانک اس کی طبیعت کے پیش نظر میں نے تیز آواز میں یا کہاروں کا ورد شروع کر دیا، اور اچانک اس کی طبیعت کے پیش نظر سب لڑکیوں سے یہ ورد کرنے کا کہا۔ ٹیچر اور سب لڑکیاں بہت زیادہ پریشان تھیں کہ اتنی رات گئے، اسے کیسے اسپتال لے کر جائیں۔ میں نے سب کو تسلی دی اور یوں سب سے یا کہاروں کا ورد شروع کروا دیا۔ بدن سے کوئی چیز نکل رہی ہو۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ لڑکی کی بے صدا جسم میں حرکت شروع ہوئی اور یوں اس کے بدن نے دائیں بائیں کروٹیں بدلنا شروع کر دی، اور بالکل وہی آثار جیسے کسی پر جن ہو، اور جن کے جاتے ہوئے اس کے بدن پر تکلیف کے آثار ہوتے ہیں، جیسے بہت سختی سے بدن سے کوئی چیز نکل رہی ہو۔ لڑکیاں پریشان کہ اب کیا ہوگا، اس کے جسم کو کیا ہو گیا۔ تب میں سمجھ گئی کہ ضرور اس پر جنات کے اثرات ہیں جو یا کہاروں کے سامنے اب نہیں تک سکیں۔ حالانکہ اس کی باجی کہہ رہی تھی کہ اس پر جنات کے اثرات نہیں۔ یوں ہم مسلسل 15-20 منٹ تک ورد کرتے رہے۔ آخرکار اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنا شروع کر دی تو سب کی جان میں جان آئی۔ حالانکہ اس سے پہلے پوری ڈاکٹری ٹریٹمنٹ لے کر طبیعت بحال ہوتی تھی۔ آخر وہ لڑکی
वो मैन से उठकर खड़ी हुई और यूं आंखें मलना शुरू कर दी जैसे नींद से बेदार हुई और इर्द गिर्द लड़कियों को देखकर हंसने लगी कि क्या बात है जो सब जमा है। मैंने मजाक कह दिया कि तुमने नींद पूरी कर ली, अब तुम किताब उठाओ और पढ़ो, आराम करेंगे। इमाल की ताकत के सभी मतरात, इसकी बाजी और मैडम सब बहुत खुश थी। कह रही थी कि मेरी मौजूदगी में अब हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रही। सबको फिर समझाया कि सिर्फ जो कोई भी ये विर्द करेगा सबको फ़ायदा होगा और इस लड़की को नसीहत की तुम अक्सर औकात यही विर्द करती रहो, तबीयत बहाल रहेगी इंशाल्लाह। गैर मुस्लिम जनाज और या कहारों का अमल। मोहतरम हज़रत कीम साहब अस्सलाम वालेकुम के दर्स नेट पर सब घर वाले सुनते हैं, आपकी बेशतर किताबें और मेरे ज़ेर मताले आपकी पाबंदी से सब घर वाले पढ़ते हैं। इसके अलावा उर्दू वज़ाए दिन भर जारी रहते। अल्लाह का शुक्र है मुझे बहुत फ़ायदा है, ख़ास कर जो फ़ायदा अल्लामा लोती पुरस्रारी के मजमून से या कहारों वाले अमल ने दिया वो बयान से बाहर है। जनाती औरतों का अमन माहिदा की दरख्वास्त। मेरे घर में ना जाने कब से गैर मुस्लिम जनात की रहाइश है जो जगह छोड़ने पर किसी हाल में तैयार नहीं थे। मेरी बच्ची जो माशाल्लाह 24 साल की है, इसने या कहारों खुला पड़ा। ख्वाब में इनकी औरतें आई और बच्ची को मना किया और इसके साथ मायदा किया और कहा कि हम जाते हैं, तुम ये वजीफ़ा पढ़ो। लेकिन बच्ची ने न पढ़ा क्योंकि जनाती दोगे मशहूर हैं। फिर ख्वाब में देखा कि लातदार लाशें गिरती जा रही हैं, लेकिन मेरी बेटी ये वजीफ़ा पढ़ती रही और अब हमें वो पहले की तरह तंग नहीं करते और तरफ सुकून ही सुकून है। मेरा ज़िद्दी बुखार और या कहारों का अमल। मोहतरम हज़रत कीम साहब अस्सलाम वालेकुम। महनामा अबकरी के हवाले से अल्लामा लाहौती पुरस्रारी साहब के जनाज़ से हासिल करदा वज़ाइफ नज़र से गुजरे जिनकी उन्होंने आम इजाज़त दी है। मोहतरम हज़रत कीम साहब मुझे तकरीबन 1 माह से बुखार हो रहा था, दवाइयाँ खा खा कर तंग आ गई थी, लेकिन बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने या कहारों का अमल 1100 मरतबा सुबह और शाम चंद दिन किया। अब यकीन करें मेरा बुखार 2 दिन में उतर गया और बुखार के बाद जो कमज़ोरी होती है मुझे वो भी नहीं हुई। अपेंडिक्स का ऑपरेशन और या कहारों। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा मसला ये था, मैं अक्सर बीमार रहती थी। शादी के बाद मेरा बेटा ऑपरेशन से हुआ। अभी मेरा बेटा 3 माह का ही हुआ था कि मेरा एक और ऑपरेशन कहा जिसमें पीप पड़ गई। ऑपरेशन को ठीक होते हुए 2 माह लग गए। तब मेरी भाभी ने मुझे मशवरा दिया कि तुम अक्सर बीमार रहती हो, या कहारों का वजीफ़ा करो 1100 मरतबा सुबह शाम। मैंने 11 दिन ये वजीफ़ा किया जिससे मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन ठीक हो गया। इसके बाद 20 दिन में मैं बिल्कुल तंदुरुस्ती, ऐसे जैसे कोई तकलीफ़ ही नहीं हुई और मैं हर तरह का काम करने लग गई। परेशानियां हल हो गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहुत सी परेशानियां सिर्फ इस रसाले में दिए हुए वज़ाइफ से हल हुई और ख़ास कर अल्लामा लाहौती पुरस्रारी साहब के या कहारों वाला वजीफ़ा पढ़ने से मेरी बहुत सी परेशानियां दूर हुई और मेरी बेटी अपने घर की हुई और अपने घर अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत खुश है। अल्लाह ने गैबी असबाब बना दिए। ये कर्म सिर्फ या कहारों के अमल की वजह से ही हुआ है, वरना पहले तो मैं बहुत परेशान थी, लेकिन जब से या कहारों का अमल पढ़ना शुरू किया अल्लाह ने गैब से ऐसे सामान पैदा किए कि मैं अब तक हैरान हूँ कि मेरी बेटी की शादी इतनी जल्दी और इतनी अच्छी जगह कैसे हो गई। ससुराल में बड़ी इज़्ज़तें मिली। इसके ससुराल वाले इसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। अब तो मेरी बेटी ससुराल में जाकर भी या कहारों का अमल बाकायदगी से पढ़ती है। या कहारों का वो अमल जो बेटी पढ़ती ही दर्ज झैल है। या कहारों हर नमाज के बाद 121 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3 मरतबा लाजमी पढ़ना है। या कहारों का विर्द और रोने की आवाज़ें। मोहतरम हज़रत कीमत साहब अस्सलाम वालेकुम। मौदबाना गुज़ारिश है कि सबसे पहले तो हज़रत हकीम साहब इतना अच्छा अरसाला निकालने पर ख़ुसूसी मुबारकबाद पेश करती हूँ। मेरी बेटी अबकरी से मुलाकात सितंबर 2011 में हुई। मेरी एक सहेली ने मुझे इस रसाले के बारे में बताया। जब इसने मुझे ये रसाला दिया और मैंने इससे पूछा तो मुझे इससे पढ़कर बहुत खुशी हुई। आजकल इस अफरा तफरी के आलम में इतने अच्छे लोग भी हैं जो दूसरों की परेशानियों का एहसास करते हैं। मेरे घर में लड़ाई झगड़े, औलाद की नाफरमानी और माशी परेशानियां बहुत ज़्यादा थी। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। मैंने एक दिन रसाला अबकरी में अल्लामा लाहौती पुरस्रारी साहब के मजमून में या कहारों वजीफ़े का पढ़ा तो मैं 1 महीने से या कहारों 1100 मरतबा पढ़ रही हूँ। दिन में किसी वक्त भी ये पढ़ लेती हूँ। जब मैंने पहले 2 दिन तक ये पढ़ा तो मुझे अपने दाएं जानब से शदीद रोने की आवाज़ आना शुरू हुई, जैसे कोई बहुत ज़्यादा रोने के बाद सिसकियाँ लेता है। मैंने मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। इस दिन के बाद मेरी तबीयत में जैसे सुकून सा आ गया और हमारे घर के काफ़ी मसाइल भी हल हुए या कहारों की बरकत। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। आपका रसाला आपकी बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे साथ मसला ये था कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती थी, सारा दिन और रात सो कर गुजारता। फिर मैं
نیند پوری نہ ہوتی۔ بہت سے ڈاکٹروں سے ادویات لی لیکن جب تک دوائی کھاتا تب تک ٹھیک رہتا، لیکن جیسے ہی دوائی چھوڑی مرض ویسے کا ویسا ہی رہتا۔ اب کی رسالہ میں نے ایک دفعہ علامہ لاہوتی پور اسراری صاحب کا مضمون جنات کا پیدائشی دوست یا کہاروں کا پڑھا، پھر میں نے یا کہاروں کھلا پڑھنا شروع کر دیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب، اس وظیفے میں بہت برکت ہے، اس کی برکت سے میری نیند میں بہت کمی واقع ہوئی ہے، ورنہ میں تو اس بیماری سے دنیا سے کٹ کر ہی رہ گیا تھا۔ ڈر اور خوف ختم۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ ہمارے گھر میں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ گھر میں ڈر خوف بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، چیزیں گم ہو جاتی تھی، دودھ کا بہت نقصان ہوتا تھا، بچے کھاتے ہوئے کھانا گرا دیتے تھے، چلتے چلتے گر پڑتے تھے، خوف ہمارے اندر بہت زیادہ بیٹھ گیا، کاروبار بند ہو گیا تھا۔ میں نے ابکری میں یا کہاروں کا وظیفہ پڑھا۔ میں یا کہاروں کا وظیفہ پچھلے 2 سال سے پڑھ رہی ہوں، پہلے سے بہت زیادہ فرق ہے۔ میں نے پانی میں پاؤں رکھ کر 11 دن عمل کیا، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس عمل کی کیا بات ہے؟ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میں نے آپ کا رسالہ ماہنامہ ابکری پڑھا، مجھے بہت پسند آیا، خاص طور پر سلسلہ جنات کا پیدائشی دوست۔ میں نے آپ کے دفتر سے کتاب جنات کا پیدائشی دوست منگوائی اور وہ میں نے بڑے شوق سے پڑھی، اور اس میں جتنے وظائف ہیں ان پر عمل بھی کیا، اور جن لوگوں کو بتایا ان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، خاص طور پر اسم یا کہاروں کی تو کیا بات ہے۔ اس وظیفے سے لوگوں کے اتنے مسائل حل ہوئے کہ میں بھی حیران اور پریشان ہوں۔ اب تو جنات مجھے خواب میں آ کر ڈراتے ہیں کہ تم یہ وظیفہ لوگوں کو کیوں دیتی ہو۔ میں نے یا کہاروں کے تویز بھی لکھے اور صدقہ جاریہ کے طور پر ہر کسی کو دیتی ہوں۔ پورا خاندان بلاؤں کے گھیرے میں اپنے بچوں کی بربادی نہیں دیکھ سکتی تھی، جس طرح میری ماں نے دیکھ لی۔ ہمارا پورا خاندان ان بلاؤں کے گھیرے میں ہے۔ میں اپنے ہسپتال اور مریضوں کی مصروفیات کے باوجود ہر وقت یا کہاروں کا ورد کرتی رہتی ہوں۔ اللہ کے آگے رو رو کر آنکھیں سوج جاتی ہیں، اس کی بند جاتی ہے، مگر پریشانی ہے کہ جاتی ہی نہیں۔ میرے ہاتھ آپریشن بڑا اچھا کرتے تھے، بڑی شہرت بھی تھی، اب ہاتھ سوئے پڑے ہیں، ساری رات ورد کرتے ہیں، لکھنا بھی دوبر ہے۔ ہم بے گناہ ہیں، ہم نے اس مخلوق کو تنگ نہیں کیا، وہ ہمیں تنگ کر رہی ہیں، برائے مہربانی میرے لیے دعا کریں، نیک جنات کی وجہ سے حاجت پوری۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میں نے جنات کا پیدائشی دوست کا کتاب منگوائی اور بڑے شوق سے پڑھی، مجھے اس کتاب کے پڑھنے سے اتنا فائدہ ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اس میں دیے گئے اعمال کرنے سے میری بہت سی جائز حاجات نیک جنات کی وجہ سے اللہ نے پوری کر دی، خاص کر یا کہاروں کھلا پڑھنے اور اذان والے عمل سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ محترم حضرت حکیم صاحب، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ کالے جادو سے 5 روز میں جنات۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ کہ رسالہ ماہنامہ ابکری کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ مجھ پر، میرے کاروبار اور میرے گھر پر کسی شخص نے کالا جادو کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا اور نوبت فاقوں تک آ گئی تھی۔ میں نے ابکری رسالے میں اسے پڑھ کر موتی مسجد کے نفلوں والا عمل اور جنات کا پیدائشی دوست کتاب میں سے پڑھا، یا کہاروں سارا دن پاگل بن کر پڑھا، تو اللہ پاک نے صرف 4 سے 5 روز میں ہی میرا مسئلہ حل کر دیا۔ یہ سب اللہ کے پاک ناموں کی برکات ہیں کہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا، اور آپ کے لیے خاص طور پر دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ آپ کے رسالہ ابکری کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کی مدد ہو رہی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس کا ضرور اجر عطا فرمائیں، آمین۔ نا امیدی، پریشانیوں سے چھٹکارا۔ محترم حضرت حکیم صاحب، میرے گھر پر تقریباً 20 سال سے پریشانیوں نے اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ پریشانیاں کم ہو رہی ہیں۔ میرا بڑا بیٹا بہت زیادہ نافرمان تھا، انتہائی بگڑا ہوا تھا، ایسی کوئی خامی نہیں تھی جو اس میں نہ ہو۔ میں نے یا کہاروں صبح شام 1100 مرتبہ اور سورہ اخلاص والے نوافل کا جو طریقہ علامہ لاہوتی صاحب نے ابکری میں بتایا، اس کو کرنا شروع کیا۔ ان اعمال نے میرے بچے کی زندگی میں بڑا بدلاؤ شروع کر دیا۔ اب وہ کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہے اور میرے ساتھ بھی بہت ادب سے بات کرتا ہے۔ میرا دوسرا بیٹا جو ذرا لاپرواہ تھا، وہ یا کہاروں کے ورد سے کافی سلجھ گیا ہے، پڑھائی پر بھی توجہ دینا شروع ہو گیا اور 5 وقت کی نماز کی طرف بھی راغب ہو گیا ہے۔ یا کہاروں ناکام جادوگر۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 2.5-3 ماہ پہلے مجھے وہ جادوگر خواب میں نظر آیا جس نے ہمارے گھر میں گندے جنات چھوڑے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا کام تمام کر دوں گا۔ اچانک میرے منہ سے مسلسل یا کہاروں نکلنا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ جادوگر چینخیں مارنا شروع ہو گیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر میں کافی سکون ہے۔
तड़पती भैंस और या कहारो। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरा हुआ था। मैं मुस्तकिल मिजाज ना था, किसी भी काम में मेरा दिल नहीं लगता था। मुझसे अक्सर गना सरजद हो जाते थे। नमाज में भी मुस्तकिल ध्यान नहीं रहता था। लोग मुझे नालायक समझते थे, शायद हकीकत भी हो। लेकिन फिर मैंने अबकरी में या कहारो का वजीफ़ा पढ़ा और या कहारो सुबह शाम 1100 मरतबा पढ़ना शुरू कर दिया। एक रात मैंने ख्वाब में एक बड़ी सी भैंस देखी। जब इसने मुझे देखा तो मैंने या कहारो पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ता जाता और वो भैंस तड़पती जाती और आखिरकार मर गई। इसके बाद मेरी आंख खुल गई। इसके बाद मेरी काफ़ी परेशानियां हल हुई हैं और नमाज में भी ध्यान बढ़ा है। मैं चलने के काबिल हो गई। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता करे। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, आपके रिसाले से तकरीबन हम 4-5 माह पहले मिले। हम बहुत परेशान थे। मैंने रिसाला अबकरी में से या कहारो का अमल देखा। मैंने 2-3 माह यानी 90 डेज़ मुसलसल सुबह शाम 1100 मरतबा पढ़ा। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरी टांगें सूज कर अकड़ गई थी। मैं चलने फिरने के काबिल ना थी। हर किस्म का इलाज करवाया लेकिन फ़ायदा ना हुआ था। फिर मालूम हुआ, पता चला कि मुझ पर जादू है, असरात हैं। जब मैंने या कहारो वाला वजीफ़ा 90 दिन किया तो मेरी टांगें जो पहले सूजी हुई थी, अब इनकी सूजन बहुत कम हो गई और अकड़ भी ख़त्म हो गई और मैं चलने के काबिल भी हो गई। या कहारो से शोहर का कहर कम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे मियाँ को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। छोटी छोटी बातों पर घर मैदान जंग बन जाता था और बाज़ औक़ात तो मुझ पर हाथ उठाने से भी गुरेज़ नहीं करते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। मैं आपके रिसाला में अल्लामा लाहौती साहब के मजमून जन्नत का पैदाइशी दोस्त से या कहारो वाला अमल देखा और या कहारो का नक्श लिखकर शोहर के तकिए में रख दिया। कुछ दिनों बाद ही हम सब ने महसूस किया कि इनका गुस्सा बहुत कम हो गया है और अब वो सबके साथ बहुत मोहब्बत शफ़क़त के साथ पेश आते हैं। मुहतरम हज़रत हकीम साहब, आप दुखी लोगों को मिला रहे हैं। अल्लाह पाक आपकी जज़ाए खैर अदा करे, आमीन। या कहारो का जो नक्श है वो आगे इसके नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। आज के ये एक पार्ट में नहीं बताया जाएगा, इसके 3 अलग अलग पार्ट अपलोड किए जाएंगे। बेजान जिसमें जान आ गई। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, मेरे एक चाचा का बेटा है, वो भी यतीम है और हाथ पाँव से मजदूर है। मैंने इसे एक फ़ोन किया और कहा, भाई तो सारा दिन फारग बैठा रहता, सारा दिन बैठकर अल्लाह का जिक्र किया करे। इसने मुझे कहा, आप बताएं, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। मैंने इसको जन्नत का पैदाइशी दोस्त में से मौजूद वजीफ़ा या कहारो का बताया और कहा इसको सारा दिन खुला पढ़ो और इससे कहा कि फिर मुझे बताना कि तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ। जो भी ख्वाब में देखो वो भी मुझे बताया करो। मैं अक्सर इसको फ़ोन करके पूछता हूँ कि बताओ क्या फ़ायदा हुआ। इसने मुझे बताया कि पहले वक्त मेरे जिस्म पर बोझ रहता था, लेकिन अब इस वजीफ़े की बरकत से जिस्म बहुत हल्का रहता है और बहुत सुकून मिलता है और अब माशाल्लाह सेहत भी बनती जा रही है। ऐसे है जैसे मेरे बेजान जिस्म में जान पड़ती जा रही है, सारी बीमारियां ख़त्म। इसी तरह एक दिन मैंने अपनी पुप्पो को फ़ोन किया, इनसे इनका हाल पूछा। मेरी पुप्पो जान कहने लगी, बेटा 4 महीने से बीमार हूँ, रोज़ाना इंजेक्शन लगते हैं। मैंने इन्हें भी जन्नत का पैदाइशी दोस्त में से या कहारो का वजीफ़ा पढ़ने के लिए दिया और इन्हें कहा कि सारा दिन वज़ू खुला पढ़ें। फिर हफ्ते के बाद मैंने फ़ोन करके पूछा। पुप्पो जान कहने लगी, बेटा मेरी सारी बीमारियां ख़त्म हो गई हैं, जहाँ तक कि बच्चे बीमार रहते थे वो भी ठीक हो गए हैं। मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का हो गया है। पहले मुझे सारी रात नींद नहीं आती थी, अब मैं पुरसुकून नींद सोती हूँ। या कहारो ना पढ़, मैं तुम्हें माला माल कर दूँगी। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। यह वाक़या मेरे शोहर के साथ सितंबर 2011 में हुआ। एक दफ़ा वो दिन को अकेले कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक बच्चे ने इन्हें पीछे से थप्पड़ मारा, इनके सामने आकर हंसने लगा। विशोर ने इनसे बच्चे से कहा कि मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। फिर इस बच्चे के पीछे गए तो एक बुढ़िया सामने आ गई। इस बुढ़िया ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। बच्चे ने बुढ़िया को कहा कि छोड़ो, मुझे इससे लड़ना है। बुढ़िया कहने लगी, क्यों इसके पीछे पड़ गए हो, छोड़ो इसे। बच्चा कहने लगा, ये मेरे घर से गुजरा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बुढ़िया ज़बरदस्ती बच्चे का हाथ पकड़ कर ले गई। मेरे शोहर इनके पीछे गया, तो तुमने मुझे भला वजह थप्पड़ क्यों मारा। और वो दोनों आगे और मेरा शोहर इनके पीछे आगे जाकर वो दोनों झाड़ियों में गायब हो गए। मेरे शोहर को मालूम हुआ कि ये तो जिन्नात हैं। फिर घर आकर अपने गधे के करीब गए तो कहने लगे कि मुझे गधे ने टांग मारी। फिर कहने लगे, मेरे गधे ने नहीं बल्कि इसके साथ एक दूसरा गधा था जिसने मुझे टांग मार दी। रात को इशा के वक्त कहने लगे कि इस नहर के किनारे बहुत से लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक आदमी बड़े कद वाला, इसके हाथ में तलवार है, वो दूसरे छोटे कद वाले लोगों की गर्दनें काट कर खाए जा रहे हैं। रात को बारिश हुई, हम बाहर सेहन में सो रहे थे। मैंने अपने शोहर से कहा कि उठो, चारपाई अंदर करें, बारिश हो रही। तो मुझे कहने लगे कि कैसे उठूं, मेरी टांगें तो टूटी हुई हैं। इसी तरह सारी रात हमें तंग करते रहे, ना खुद सोए
نہ دوسروں کو سونے دیے۔ ساری رات پاگلوں کی طرح باتیں کرتے رہے۔ ہم نے سمجھا شاید پاگل ہو گئے۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ انہیں تو جنات نے ڈرایا۔ صبح ہم انہیں کسی کے پاس دم کروانے لے گئے تو انہوں نے بتایا کہ اسے جنات نے بہت زیادہ ڈرایا ہے۔ دم کروا کر ہم واپس آ رہے تھے، گھر تک 3 گھنٹے کا سفر تھا۔ سارے راستے میں آیت الکرسی پڑھتی رہی۔ پھر مجھے کہنے لگے کیا پڑھ رہی ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا تو حکیم صاحب کا دیا ہوا وظیفہ پڑھ رہی۔ پھر مجھے کہنے لگے یہ نہ پڑھو ورنہ میں گھر نہیں جاؤں گا۔ تو ان بیچاروں کے میں نے کہا میں پڑھوں گی، جب یہ ہمارا احساس نہیں کرے تو ہم کیوں ان کا احساس کریں؟ ساری رات انہوں نے ہمیں سونے نہیں دیا۔ ہم نے انہیں بہت دم تعویذ کرنے والوں کو دکھایا لیکن کہیں سے بھی انہیں آرام نہ آیا۔ 1 سال تک یہی حالت ہی رہی، عجیب باتیں کرتے، عجیب حرکتیں کرتے۔ اس دوران بہت زیادہ واقعات ہوئے تھے جن میں سے صرف چند میں نے اوپر لکھی ہیں۔ میرے بڑے بیٹے نے جب عبقری میں علامہ لاہوتی پر اسراری کا یا کہاروں کا وظیفہ پڑھا صبح شام 11 تسبیح، تو اس نے ہمیں بتایا اور میں نے اپنے شوہر کو بھی کہا کہ سارا دن یا کہاروں کا ورد کریں۔ اس دن سے لے کر آج تک ہمیں سکون ہے۔ اس کے بعد میرے شوہر کے بعد وہ جنات نہیں آئے۔ چند دن پہلے میرے شوہر مغرب کے وقت گھر سے باہر نکلے تو گھبرا کر کہنے لگے کہ ایک عورت اچانک میرے سامنے آ گئی اور کہنے لگی یا کہارو نہ پڑھو میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ میرے شوہر نے کہا اس سے کہ میں یا کہارو پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ بچیوں کو شریر جنات سے چھٹکارا مل گیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں علامہ لاہوتی صاحب کا مضمون جنات کا پیدائشی دوست کا بہت شوق سے مطالعہ کرتا ہوں اور بہت مستفید ہوتا ہوں۔ علامہ صاحب کے بتائے وظائف سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، خاص کر یا کہاروں کا وظیفہ تھال میں پاؤں رکھ کر پڑھنا، اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ یا کہاروں کا خاص الخاص عمل اور عامل، کچا برتن پرات یا کوئی لوہے کا تھال نما برتن لے کر پانی سے ابل لیں، 4 پائی پر بیٹھ کر اس میں اپنے پاؤں ڈبوئیں۔ گرمی ہے تو پانی ٹھنڈا، سردی ہے تو گرم پانی میں پاؤں ڈبو لیں۔ پاؤں ڈبونا بہت ضروری ہے۔ وضو بیٹھ کر 1100 مرتبہ یا کہاروں پڑھیں۔ تصور کریں جس جادو سے، جس گناہ سے، جس عیب سے، جس بدکاری یا شراب جوئے سے اور نشے سے نجات آپ چاہتے ہیں یا کسی کو دلانا چاہتے ہیں، اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی کا تصور کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت مجرب ہے۔ پانی میں پاؤں ڈبو کر کرنے والا یا کہاروں کا یہ وظیفہ وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ روزانہ ایک وقت مقرر ہو، قبلہ رخ بیٹھ کر پانی روز بدلنا، اس پانی کو گرا دیں۔ اس وظیفے کو روز پڑھنا ہے، 11 دن، 21 دن، 71 دن، 91 دن آپ پڑھیں۔ صبح شام پڑھنا چاہیں تو فائدہ زیادہ ہوگا ورنہ ایک وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں عرصہ 30 سال سے عملیات کا کام کر رہا ہوں لیکن عبقری میں جنات کے بتائے وظائف کی کیا بات ہے۔ عبقری تقریباً 8 ماہ سے پڑھ رہا ہوں۔ یا کہاروں کے وظیفے سے الحمدللہ لڑکیوں کو غلط جنات سے چھٹکارا مل رہا ہے۔ میرے پاس جب بھی کوئی اس طرح کا کیس آتا ہے تو میں انہیں یا کہاروں کا عمل بتا دیتا ہوں۔ الحمدللہ اس کے بہت زبردست رزلٹ مل رہے ہیں۔ یا کہاروں کا ورد اور رونے کی آوازیں۔ محترمہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو حضرت حکیم صاحب اتنا اچھا رسالہ نکالنے پر خصوصی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میری عبقری سے ملاقات ستمبر 2011 میں ہوئی۔ میری ایک سہیلی نے مجھے اس رسالے کے بارے میں بتایا۔ جب اس نے مجھے یہ رسالہ دیا اور میں نے اسے پڑھا تو مجھے اسے پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آج کل اس افراتفری کے عالم میں اتنے اچھے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کی پریشانیوں کا احساس کرتے ہیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب، میرے گھر میں لڑائی جھگڑے، اولاد کی نافرمانی اور معاشی پریشانیاں بہت زیادہ تھیں۔ میں 3 بچوں کی ماں ہوں۔ میں نے ایک دن رسالہ عبقری میں علامہ لاہوتی پر اسراری صاحب کے مضمون میں یا کہاروں وظیفے کا پڑھا تو میں 1 مہینے سے یا کہاروں 1100 مرتبہ پڑھ رہی ہوں۔ دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیتی ہوں۔ جب میں نے پہلے 2 دن تک یہ پڑھا تو مجھے اپنے دائیں جانب سے شدید آوازیں آنا شروع ہوئیں، جیسے کوئی بہت زیادہ رونے کے بعد سسکیاں لیتا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد میری طبیعت میں جیسے سکون سا آ گیا اور ہمارے گھر کے کافی مسائل بھی حل ہوئے۔ نا امیدی، پریشانیوں سے چھٹکارا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ آپ کے رسالہ عبقری کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ واقعی ناممکن پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ علامہ لاہوتی صاحب کی کتاب جنات کا پیدائشی دوست نے میری زندگی کے رخ کو بدلنے میں میری کافی مدد کی ہے۔ پہلے جو میں مایوسی، نا امیدی اور پریشانیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اب ان وظائف کو کرنے کی جو کمزور سی کوشش کر رہی ہوں وہ میرے اعصاب کو نہایت سکون بخش رہی ہے۔ وہ پریشانیاں جو مجھ پر ہوا کی طرح سوار تھیں اب بہت ہلکی محسوس ہو رہی ہیں۔
मोहतरम हज़रत हकीम साहब, मेरे घर पर तकरीबन 20 साल से परेशानियों ने इतना डेरा जमाया हुआ था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये परेशानियां कम हो रही हैं। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा नाफरमान था, इंतहाई बिगड़ा हुआ था। ऐसी कोई खामी नहीं थी जो इसमें ना हो। मैंने यह कहारो सुबह शाम 1100 मरतबा सूरह इखलास वाले नवाफल का जो तरीका अल्लामा साहब ने अबकरी में बताया, इनको करना शुरू किया। इन अमाल ने मेरे बच्चे की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव शुरू कर दिया। अब वो कभी कभी नमाज भी पढ़ लेता है, मेरे साथ भी वो अदब से बात करता है। मेरा दूसरा बेटा जो ज़रा लापरवाह था, वो याकारों के विर्द से काफ़ी सुलझ गया है, पढ़ाई पर भी तवज्जो देना शुरू कर दी है। ये था आज का एक हिस्सा या कहारों के करिश्मात। शेखुल वज़ाइफ की पूरी किताब तफसील से लफ्ज़ ब लफ्ज़ इस चैनल पर अलग अलग हिस्सों में बताई जाएगी। इसके मज़ीद भी 3 पार्ट और अपलोड किए जाएंगे, उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। इसके अलावा भी शेखुल वज़ाइफ की पहले कुछ अपलोड कर दी गई हैं, उनको भी ज़रूर देखें और इस वीडियो को खुद भी देखें, दूसरों को भी बताएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस अमल को कर सके। मज़ीद ये थी आज की मुख्तसर वीडियो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।